السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ بقرہ عید کا مہینہ چالو ہو گیا ہے، اس کے 10 دن اتنے زیادہ اتنے زیادہ قیمتی آئے، ثواب والے ہیں میرے بھائی۔ میرا پڑھ کے تو دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے سوچا میں نے پڑھ لیا، اپنے پاس نہیں روکوں گا، سب کو مطلب یہ کہ سب کو سنا دوں گی یہ بات، ٹھیک ہے؟ تو میں تمہارا کتنا دھیان رکھتا ہوں، اس میں کوئی احسان کی بات تھوڑی ہے یار۔ مومن ہے، مومن آپس میں بھائی ہیں، اور ایک بھائی دوسرے کا یہ خیال رکھ رہا ہے تو رکھنا ہی چاہیے، وہ تو ایک دوسرے کو ہونا ہی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ ایک بار مسکراؤ، پہلے مسکراؤ جی۔ مسکرانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے مسکرائیں، خاص کر کے جب ہم گھر جائیں تو والدین کو دیکھ کر مسکرائیں، ایک حج کا ثواب، سمجھے؟ اپنی ماں کو دیکھ کے مسکرائیں، بہن کو دیکھ کے مسکرائیں، اور اگر اللہ نے آپ کی شادی کرا دی تو بیگم کو دیکھ کے تو اور بل بلا کے مسکرا دیا کرو، سمجھے نہیں سمجھے؟ بہرحال بات کہیں کی کہیں نکل رہی ہے، مسکرانا یہ ہمارے حضور کی سنت ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، ذی الحجہ یہ رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے شروع کے 10 دن، جی ابتدائی 10 دنوں میں عبادات کا ثواب کئی گنا یعنی کئی % بڑھا دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان دنوں میں نیک عمل کرنے کی بڑی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ یعنی ذی الحجہ اس مہینے میں قربانی ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں ذی الحجہ، سمجھے؟ تو اس کے شروع کے دن جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سنو، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے۔ اے ہے، آج تو میرا روزہ ہے، پیر کا دن ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جنم دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اپنا روزہ رکھ کے جنم دن مناتے تھے، تو میں یہ کوشش کرتا ہوں، اور آپ میرے لیے دعا کرو تو یہ آنے والے 10 دن کا بھی میں روزہ رکھ لوں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے ادھر میرا ارادہ پکا بن جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، یعنی ان راتوں میں جو عبادت کرے گا۔ اور میں آپ کو ایک بتا دوں، بڑی آسان ٹرک، ویسے آپ کر لینا عبادت، اگر رات کو کرو تو اچھی بات ہے، سمجھے؟ میں آپ کو ایک بتا دوں آسان طریقہ۔ آپ سوچو یار رات بھر کون جگے گا، پھر صبح کام پہ جائیں گے، آفس جائیں گے، بال بچوں کو پالیں گے، تو کیسے کیا ہو جائے گا؟ تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ بہت غور سے سنیے، دھیان لگا کے، بالکل ٹک باندھ کے، سمجھے؟ گناہ مت یار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ بندہ جو عشاء کی نماز پڑھ لے تو اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ہے، فجر کی نماز پڑھ لے تو پوری رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اگر رات کو زیادہ نماز نہ پڑھ پاؤ تو کم سے کم عشاء کی ضرور پڑھ کے سونا، اور فجر کی پڑھ لینا رات بھر۔ کتنی مزہ آ گیا، اوئے ہوئے رات بھر سو، اماں کے پاس، ابو کے پاس، گھر میں، اور اگر شادی شدہ ہو تو بیگم کے پاس، پھر بھی رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا۔ بھائی صاحب کتنی مست بات نکلی ہے، مزہ آیا؟ اب سنیے آگے، عرفہ کے دن روزہ رکھنے ممکن ہو تو عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھے کہ اس دن روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عرفہ جانتے ہو؟ عرفہ کہتے ہیں اسی مہینے کی، جس مہینے میں قربانی ہوتی ہے، ذی الحجہ کہتے ہیں، اس کی 9 تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں۔ یہ عورتوں میں بڑا چلتا ہے عرفہ، نئے عرفہ، پرانے عرفہ۔ جب شب برات وہ ہوتی ہے نا، ہاں شب برات ہی ہوتی ہے، شب برات میں بہت عورتیں کہتی ہیں اب نئے عرفہ ہیں، پرانے عرفہ ہیں، تو یہ عرفہ صرف ایک مہینے میں آتے ہیں، وہ ہے حج کا مہینہ، ذی الحجہ یعنی قربانی کا مہینہ، اس کی 9 تاریخ کو عرفہ بولتے ہیں۔ سمجھا دیو گھر میں سب کو، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گمان ہے کہ اللہ کریم پر کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان پوری دنیا کے یقین کامل پر بھی بھاری ہے، یعنی ہمارے یقین سے کروڑوں درجہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان مرتبہ و مقام رکھتا ہے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو عرفہ کا پر 10 دن پورے نہ رکھ پاؤ تو 9 تاریخ کا ضرور رکھ لیو، مگر 10 کا مت رکھیو۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، حرام ہے۔ اس دن تو اللہ کی طرف سے دعوت کا دن ہوتا ہے، جی ہاں دعوت کا دن ہوتا ہے، خوب کھاؤ ہچک کے، مگر میرے بھائی ہچک کے مت کہیو، گرمی پڑ رہی ہے، سمجھے؟ ہاں گرمی پڑ رہی ہے، اس کا دھیان رکھنا، پیٹ اپنا ہی ہے، پرایا نہیں ہے، تو کھانے کے لیے تو زندگی پڑی ہے،
بہرحال آپ تو سمجھدار ہو، ویسے ہی آپ ہمیں سمجھاؤ، کمنٹ باکس میں لکھ کے یار ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سمجھا دیا کرو آپ لوگ۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹ جائیں گے۔ اور سنو، بقرہ عید کی رات عبادت کیجئے۔ اکثر لوگ عیدین کے دن یعنی عید کی راتوں میں کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ ان راتوں میں عبادت کرنے پر اجر و ثواب کی بشارت آئی ہے۔ ہردنگ مچاتے ہیں کچھ لوگ، تو موٹر سائیکل کو وہ بنا دیتے ہیں چیل گاڑی سمجھتے ہو، اڑن کھٹولا نہیں سمجھے؟ ارے یار ہوائی جہاز بنا کے لوگ موٹر سائیکل کو اڑانے لگتے ہیں، تو آپ ایسا مت کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ عبادت کی رات ہوتی ہے، اس دن ہمیں خوب مطلب یہ کہ عبادت کرنا چاہیے۔ اور جن راتوں میں اللہ تعالیٰ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے ان میں سے ایک یہ بقرہ عید کی رات بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی عید کی نماز سے پہلے جو رات آتی ہے وہ والی رات کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور سنو، حدیث پاک کی روایت کے مطابق 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رب کائنات رد نہیں فرماتا ہے، اگنور نہیں کرتا ہے۔ ان میں سے ایک عید الاضحیٰ کی رات بھی ہے۔ اب ہمیں عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ نماز عید سے پہلے کی ایک سنت، عید کے دن حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا پی کر عیدگاہ جاتے تھے، کھجور کھا لیتے تھے۔ اور آج کل ہمارے ہندوستان میں سوئیاں پکتی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ سنت پہ عمل ہو جاتا ہے۔ مگر بقرہ عید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کھا کر جاتے تھے، جی کچھ بغیر کھائے ہوئے نماز پڑھنے جاتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد آ کر کھاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بقرہ عید کی جو نماز پڑھیں اس کے بعد کچھ کھائیں، اور ہو سکے اگر قربانی کا گوشت جلدی بن جائے تو آپ اس کو کھا لیجئے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب تمہارے تو قربانی کر رہے، تمہاری تو وہ ہوگی روزہ ہے، تمہارا تو روزہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ہم نے پہلے ہی بتا دیا۔ شیطان روزہ رکھتا ہے اس دن، تو سمجھے نہیں سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں شیطان کیا روزہ رکھے گا، شیطان پھاکے رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، عید کے دن کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آنا چاہیے۔ اور باقی عید کے انشاءاللہ باتیں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ تو آپ نے بڑی محبت کے ساتھ سنا، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، مائی امام کو، ہمارا چینل ہے، ہمیں آپ کے دوست، آپ کے بھائی کبیر احمد قادری الحسان، آپ اس کو سبسکرائب ضرور کر دو بھائی صاحب، اور کچھ نہ کچھ لکھ دیا کرو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا کچھ مطلب یہ کہ یہ کرو، آپ اس پہ ویڈیو بناؤ، اس پہ ویڈیو بناؤ، اور تم کو کھلی چھوٹ ہے، سمجھے؟ کھلی چھوٹ ہے، اور آپ کو کھلی چھوٹ ہے۔ بدل ملا نہیں ملا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔